نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں کہ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن البر والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 120 تک کا درس ہو گیا ہے۔ گزشتہ درس کی روحانیت بھرا پہلو یہ تھا کہ صبر اور تقوی دشمنوں سے بچنے کی بہترین دوا اور علاج ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اگر تم صبر کرو گے مصیبتوں کے وقت اور برے کاموں سے بچو گے یعنی تقوی حاصل کرو گے تو تمہیں تمہارا دشمن جو ہے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ صبر اور تقوی دونوں، کچھ لوگ بس تکلیفوں میں خالی ہم اتنے دن سے صبر کر رہے ہیں اتنے دن سے صبر کر رہے ہیں، یہ شکوہ کرنا ہی تقوی کے خلاف ہے۔ تو صبر کی روحانیت یہ ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں تو تقوی آٹومیٹک حاصل ہے۔ صبر اصل یہ ہے کہ تکلیف کے وقت جو ہے اظہار تکلیف کا نام شکوہ ہے اور تکلیف کو چھپانے کا نام صبر ہے، جس کو اخفاء تکلیف، اخفاء معنی چھپانا، تو اخفاء تکلیف کا نام صبر ہے اور اظہار تکلیف کا نام شکوہ ہے۔ اور اللہ پاک بندوں کے ساتھ اگر اس کا ہے تعلق تو پھر یہ شکوہ ہے۔ اللہ سے آپ کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر، اللہ سے جتنا رونا ہے لیجیے، کہیے اللہ ہم تجھ سے شکایت نہیں کرنا تو کس سے کرنا، مخلوق کو پورا نہیں کر سکتے، اس طرح آپ بول سکتے۔ تو اشکو الی اللہ بصی و حزنی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ ان کے بیٹوں نے جب ادھر ادھر کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، کون ہے، کوئی تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ صبر بھی پیش فرمائیں اور تقوی بھی پیش فرمائیں۔ بندوں کے سامنے اگر اظہار کر دیا تو وہ شکوہ ہو، رب کے سامنے اظہار کیے تو واقعی وہ صبر ہے۔ آگے دیکھیے آج جو ہے وہ احد کے حوالے سے، غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں واقع ہوا ہے، شوال کا موقع تھا، 15 شوال میں، تاریخ ادھر ہو سکتی لیکن سن 3 ہجری میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المحترم میں یکایک اپنے گھر سے نکلے۔ اور کس لیے نکلے؟ اپنے صحابہ کرام کو، اصل وجہ یہ تھی کہ بدر میں جو بدر ایک آسان پورے چونکہ ایسی گفتگو ہے کہ نہیں بتایا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضور جب مکہ سے نکلے تھے ہجرت کر کے تو مکہ کے لوگ خاص طور سے اس وقت چونکہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو ابو سفیان وغیرہ کی جو اس وقت کے گینگ تھے وہ بار بار مطلب وہاں جا کر کے یہ کر رہے وہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، مارنے کو دھمکی دینا جس کو بولتے ہیں، دھمکی دینا بار بار۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، بدر واقع۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی جہاد اسلام ہوئے ہیں یہ صرف ڈیفینس کے طور پر ہوئے ہیں، کوئی بھی پہل اسلام میں ہے ہی نہیں، پہل کرنا پیش کرنا ایسا نہیں، یعنی آپ نے اگر کچھ کہا بھی تو آپ پہلے صبر کریں گے لیکن جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا تو پھر آپ کے چیلنج کو قبول کریں گے، تو اس کو ڈیفینس کریں۔ تو اسلام میں ڈیفینس کا ہے، تو ان لوگوں نے جب چیلنج پہ چیلنج کیا، اب حضرت امام حسین بھی تو چیلنج ہی کی بنیاد پہ گئے تھے، خط نہیں لکھتے حضرت امام مسلم تو جاتے ہی خط لکھے، اتنے خط لکھے اور تعریف والے خط لکھے۔ خیر، تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار دھمکی، بار بار غلاموں کو دھمکی، ہمت ہے تو آ جاؤ، ہمت ہے تو آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام بدر میں تشریف لے گئے، 313 جن تھے آپ کو معلوم ہے، اور بدر کو جیتا بغیر اس کے ہزاروں کے مقابلے میں، اپوزیشن ان کے مقابلے میں اللہ پاک نے مدد فرمائی، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کھسیانی جو کھمبا نوچے بولتے نہیں، یعنی بہت زیادہ ایک دم اس کا قلق تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، ارے یہ کیا ہو گیا، جینا بیکار ہے۔ ہم لوگ یہ ہونے کے باوجود عرب کے لوگ تو ایسے ہی اپنوں سے ایک مرتبہ جھگڑا ہو جاتا تو صدیاں تک اس کو رکھتے تھے، صدیاں تک ہے ان کے آنے جانا، کیوں؟ وہ ہمارے پردادا کو گالی دیتے اس طرح کی حرکتیں تھیں ان کی۔ تو اب جنگ ہار گئے ہیں تو اب کیا ہوگا، تو یہ قلق بہت تھا ان کو، بہت تکلیف تھی۔ تو اسی پس منظر میں پھر احد کے حوالے سے بار بار جب ضد کرنے لگے تو چیلنج پہ چیلنج آنے لگا، صحابہ کرام سے اپنے مشورہ کیا تو بہت سارے مطلب جتنے اچھے اپنے صحابہ تو اچھے اپنے ہیں نہیں، لیکن کچھ صحابہ نما بھی تھے، شکلیں صحابہ میں بھی تھے، وہ 300 کی تعداد تھی، اس کا کمانڈر عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، 300 کی کمانڈ۔
1000 میں 300 یہ تھے اور 700 اپنے تھے ایک دم پیور، جس کو بولتے ہیں پیور تھے صحابہ. تو یہ جو ہے تھوڑا ایجنٹ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جوانوں سے اس لیے مشورہ لے رہے ہیں کہ وہ مرنا تو انہیں کو ہے، سامنے انہیں کو جانا ہے. تو یہ بیوقوف سمجھنے لگا کہ میں ایجنٹ ہوں، عمر دراز ہوں، میری مشورے کو قبول ہے. ان سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مدینہ میں جب آئیں گے نا تو ہم مدینہ کے اندر ہی لڑیں گے. تو دوسرے صحابہ سے، جب جوان صحابہ سے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ ہماری انسلٹی ہو، ہماری بےزتی ہوگی کہ ہمارے نہیں وہ جب چیلنج کر رہے ہیں تو چلیے ان کو کہیے کہ میدان میں آؤ. تو میدان میں احد میں تو یہ وہیں پر سے پنپنا گیا تھا، غصہ آ گیا تھا. لیکن چونکہ صحابہ کے لباس میں تھا اس لیے کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ 300 کے اندر ایک مشورہ کیا اندر کہ ایسا کرتے ہیں عین وقت پر جب ایک دم بالکل لڑائی اس پہ ہوگی شباب پہ تو ہم سب بھاگ جائیں گے. یہ سب پہ سازش دیکھیے. حالانکہ اللہ کے رسول کو اچھی طرح سب معلوم ہے، سب معلوم ہے. خیر ایسے ہی ہوا. 300 جنے ایک دم بالکل عین شباب، ایک دم جھگڑے، ایک دم بالکل جہاد، ایک دم عین ایک دم. تو اب 700 بچے اور ادھر 1000 3000 کی پبلک ہے. اب کیا کرنا، کیسے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن جبیر یا عبداللہ ابن جمیل، جبیر بھی ہے بعض روایتوں میں، جیم با یارا، جیم سے جبیر ابن مطعم، ان کو ایک علم دیا عبداللہ. علم دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہاں پر تم مورچہ بندی، مورچہ جس کو لگاتے رہیے، میں بنا ہے، میں سرا ہے، آگے پیچھے لیفٹ رائٹ، تو آج تم یہاں پہ رہنا اور میرے دوسرے آرڈر آنے تک کچھ بھی نہیں، چاہے شکست ہو یا کچھ بھی ہو، ایک دم یہیں پہ رہنا ایسا. اب ایک اور موقع مل گیا اس کو عبداللہ ابن ابی کو کہ جب پورے جیت گئے، جب جنگ احد جیت گئے، جیت جانے کے بعد رسول اللہ کا فرمان تھا کہ نہیں جیتے ہو یا ہارو یہیں پہ رہنا، میرا دوسرا فرمان آنے تک. ذات رسالت کی اتباع دیکھیے آپ. یہاں پر ایک سب سے بڑی بات جو معلوم ہوگی، آج بھی اس بات کو احد کے پہاڑ پر وہاں بولتے ہیں مائک کے ذریعے سے، رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، ایسا بولتے ہیں مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شکست دکھایا. ارے رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے لہٰذا تم شرک مت کرو. کیا ہمارے گناہ پونے سے اس طرح کے اٹھ پٹاخ. اور یہ جو سورہ انفال کے سورہ اعراف کے آیت نمبر 194 بڑی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جس کو تم پوج رہے ہو تو تمہارے سر کے بندے ہیں. اور جانتے ہیں کون ہے وہاں پہ؟ حضرت امیر حمزہ، عبداللہ ابن جہاش، مصعب ابن عبید، ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کو من دون اللہ کے زمرے میں شامل کر کے یہ چیخ رہے ہیں کہ ان کو پوج رہے ہو. پوجتے ہیں اللہ اللہ سلام کرتے ہیں. نبی پاک آتے تھے مدینہ، اپنے حجرے سے آتے تھے صحابہ کو لے کر کے اور چادر بچھا کر کے ان کی تعریف کرتے تھے. جلسے کرتے تھے ہر سال آ کر کے جب آپ ظاہری طور پر تشریف فرماتے. اس وقت کوئی مائک کے ذریعے نہیں بولا، آج بولتے ہیں. خیر چھوڑیے، ان کا ظرف ہے، اپنی قسمت ہے الحمدللہ. تو احد کے دامن میں یہ واقع ہوئی، سن 3 ہجری تھا. اور یہ اس کی اصل وجہ ہے جنگ بدر میں شکست. بس اپوزیشن کو شکست ہوئی تھی، اس کی اصل وجہ یہ ہے. اور مورچہ بندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک لیا. باہر جب گئے تو اب یہاں پر دیکھیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوتا. بلکہ یہاں پانی کا پانی کے بولے، دودھ کا دودھ اور مونج کا مونج بولے. پانی بھی تو حلال چیز ہے، پانی کو دل میں. خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی اور اس وقت کھل گیا عبداللہ ابن ابی وغیرہ کا مسئلہ. اور 300 لے کر کے یہ لوگ نکل گئے. بڑے دشمن، حالانکہ کتنے احسانات ہیں ان کے اوپر. خیر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تم مسلمان جو کہلا رہے ہو یہ نبی کی وجہ سے کہلا رہے ہو. تو اسی پس منظر کو اللہ پاک کھینچ رہا ہے. وہ اس غدوۃ من اہلک عطائے دیکھیے آپ. اللہ پاک جانتے ہیں ہم سب کی تاریخ بنتی ہے کب؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب. لیکن رسول پاک کی تاریخ پیدا ہونے سے پہلے ہی بنتی ہے. تاریخ دیکھیے، ایک ایک ادا کو اللہ پاک نے ایسا اچھا روپ دیا. مطلب اچھا کیا، جنگ کے میدان کی ادا کو بھی اللہ پاک نے خوبصورتی کا روپ عطا فرمایا. جنگ کے میدان، ڈیفیکلٹ میدان. رب فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب اپنے اہل خانہ سے آپ نکلے، مدینہ سے آپ نکلے. غدوتا صبح تڑکے، صبح کس لیے نکلے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے غلاموں کو مقاعد للقتال، قتال کے لیے مورچہ بندی سکھانے کی. مورچہ وغیرہ کہاں پر رہنا ہے تم کو، کیسے رہنا ہے تم کو، کیا کرنا ہے تم کو. تو اللہ پاک فرما واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. آپ جو نکل رہے ہیں نا تو عبداللہ ابن ابی یہ سب جو کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے اللہ. آپ کو ظاہری طور پر اگر نہیں بھی معلوم ہے آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ سن بھی رہا ہے اور ان کے دل کی بات کو جان بھی رہا ہے. کون آپ کے ہیں کون آپ کے نہیں ہے ابھی دیکھ لیجیے گا. ایسا اب آپ غور کیجیے. تو ایک 2 قبیلہ ہے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. یہ بڑا مشہور قبیلہ ہے اور بڑا وفادار قبیلہ بھی مشہور. اوس اور خزرج بڑا مشہور. ان میں سے کچھ لوگ یہ عبداللہ ابن ابی ان لوگوں کو مطلب ورغلانا شروع کر دیے.
بنانا شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیضان رسول پاک کی غلامی کا ایسا مست تھا ان کے اوپر کہ ان کے ارادے کو اللہ تعالیٰ دیکھیے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے دو گروہ بزدلی کرنے ہی والے تھے، یعنی یہ 300 کے ساتھ یہ لوگ میں بھاگنے والے تھے. یہ لوگ میں بھاگ رہے، چلو چلو چلو، ارے تم کو مارنے کے لیے لائے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ان کے پاس تو کوئی رونے والا نہیں ہے، ایسا اس طرح سے حرکتیں کرنے لگے. تو اللہ پاک اسی منظر کو جب یہ بول رہے تھے تو کچھ بلبل بھی ہو رہے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر بزدلی کرنے والے تھے کہ واللہ ولیہما، اللہ اینی ٹائم ان کا مددگار رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کو، قبیلہ اوس اور خزرج کو جو 700 کے اس میں تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد میں رکھا اور ان لوگوں کی بات نہیں مانا، یہ لوگ بھاگ گئے. ایسا ذلیل ہوئے کہ سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دندان مبارک پر کا مسئلہ آیا، پورے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، دانت میں کچھ خروج وغیرہ، خروج بھی نہیں بولتے وہ، بلکہ یوں کہیے کہ زخم نے اپنا شرف حاصل کیا. جملہ بول گیا ہے کہ نہیں، ادب بولتے، زخم نے اپنا شرف حاصل کیا. تو کچھ خروج آئے تھے ظاہری طور پر، اور کچھ چہرے مبارک پر بھی شج آئے تھے. شج کا لفظ ہے. تو اس وقت فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو لہو لہان کرے. بخاری شریف میں اس کی بڑی ڈیٹیل اور تفصیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور رشتہ، اس کی استحکام اور رب کی مدد دیکھیے میں جتنی کیسے ہوتی ہے کہ یہ لوگ بزدلی کرنے ہی والے تھے، یہ لوگ بپھرنے ہی والے تھے، ان کے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ اللہ نے لے لیا. اس سے ایک دم صاف معلوم ہوا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ان کے مشورے اور ان کے وہ تن من دھن سے مان لیتے ہیں، اللہ پاک کے یہ بندے پھسلنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ مدد کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے. کیا یہ لوگ رسول پاک کے فیصلے پر، عبداللہ خاص طور سے عبداللہ ابن ابی فیصلے پر، میں عمر دراز ہوں، میری بات نہیں مانا، اچھا بتاتا ہوں، اس طرح سے کر. بھائی تم نبی نہیں ہو، تم تو امتی ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے امتی ہو، لیکن پھر بھی اگر ریکویسٹ کے انداز میں کرتے تو ہو سکتا ہے تیری بات مانی جاتی، لیکن نہیں، میری یہ رائے ہے، میں اور میری یہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو گروہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انتفشلا، بزدلی کرنے والے تھے، واللہ ولیہما، اللہ پاک ان کا مددگار رہا، تو یہ بزدلی کرنے سے بچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو فتح دی، نصرت دی. یہ ہوا، ان فتح نصرت ہو گئی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چونکہ قانون ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے نا، اس لیے اللہ پاک نے، اب آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے وہاں تو ٹھیک ہے مدد ہو گئی، ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسے ہی چاہیے کہ مومن جتنے بھی قیامت تک کے ہیں سب اللہ پر بھروسہ کریں اور رشتہ غلامی میں بندھے رہیں. یہ اللہ پاک کہنا یہ چاہ رہا کہ کسی اور کی آؤ مدد کریں، نبی کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جیسے بہت سارے لوگوں کو سمجھ، ارے باہر گئے تو ہم لوگ تو اسلحہ بھی نہیں ہے اور کھسیانی بلی کی طرح ہے، پورے تو اور تیاری ہو کر کے آئے ہوں گے، ایک تو کیسے بھی جیت لیے ہم، ایسا کیسے بھی جیت لیے، ایسا نہیں ہے. کیسے نہیں جیتے؟ اللہ کی مدد سے جیتے، اور اللہ کی مدد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہوتی جب تک کہ احساس غلامیت ہو، احساس غلامیت ہو. تو چنانچہ یہ جو اصل پس منظر ہے، تھوڑا سی اور اس میں جو ایک بات ہے کہ دندان مبارک کے شہید کے بارے میں کچھ روایتیں بولتے ہیں. حالانکہ میں نے بھی پڑھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش یا فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں ہے روایت. لیکن میں اپنی تحقیقی طور پر بول رہا ہوں یہ بات کہ پورے دندان مبارک شہید ہوئے ہی نہیں تھے. تو پھر حضرت اویس قرنی کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ سارے دانت توڑ دیے ہوں، ایک دانت توڑے، دو دانت توڑے، دو دانت توڑے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ کون سا ٹوٹا. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور عالم شریعت ان کی بنیاد ہوتی ہے ولایت کی. میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص ہے غم میں، توجہ دیجیے، جو شخص غم میں اپنے بال کو نوچے، گال کو نوچے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو شخص اپنے بال اور گال کو نوچے، وہ فلیسا میں ضرب الخدود میں نے گال کو نوچے، بال کو نوچے، سینہ کو پیٹے جیسے شیعہ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اسلام میں نوحہ گری یا اسلام میں ان کنٹرول طور پر رونا، یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں. تو بتائیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم لیں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، تو حضرت اویس قرنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زبردستی دانت توڑیں گے؟ اور پھر دانت توڑیں گے تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ یہ محبت نہیں، یہ محبت نہیں. ہاں احساس محبت میں انہوں نے اور کچھ کیا ہوگا، لیکن دانت ٹوٹا ہی نہیں. سب سے بڑی تھوڑے خروچ آئے تھے بس.
دانے مبارک اگر ٹوٹتے تو انتقال کے وقت دکھتا کہ نہیں، سر لکھتے روایت کرنے. ارے رسول پاک کے صحابی یہاں تک لکھ چکے ہیں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے سر مبارک میں یا تو 20 یا 21 بال پکے ہوئے تھے. بتائیے 20-21 بال پکے ہوئے تھے تو کیا یہ نہیں بولتے کہ آپ کے منہ مبارک میں دانت 3-4 نہیں تھے؟ یہ بھی تو لکھتے. تو یہ تحقیق میں بتا رہا ہوں، باقی اگر ان سے اعلیٰ تحقیقت ہے اس کو قبول کرنے کو تیار ہے. خیر، تو یہ دندان مبارک کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر. بہرحال رسول پاک کو تکلیف ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر جسمانی اور بشری تقاضے کے مطابق یہ ہوا، لیکن ہونے کا پس منظر کیا تھا؟ صرف وجہ یہ تھا حکم عدولی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں، رسول کے اس حکم کی، کیونکہ رسول کا یہی جملہ جو علم غیب پر بھی دلیل ہے کہ شکست ہو یا فتح ہو یا شکست ہو، رسول پاک گویا یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، تمہارے پاؤں اکھڑنے والے ہیں، وہیں پہ سمجھنا چاہیے. یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھ ہیں تو فتح ہی ہے، طے ہے، فتح طے ہے، لیکن شکست ہو یا فتح ہو تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے. جیسے جب بھاگے جیسے ہی بھاگے پیچھے سے ایک سامنے میں ہے جبل احد اور ایک دم اپوز میں ہے جبل رمح، رامیم ہا رمح نیزے والا، یعنی حضرت خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ سن 6 ہجری میں ایمان لائے تھے. یہ 3 ہجری کی بات ہے. حضرت خالد بن ولید پیچھے سے ایسا حملہ کیے کہ اسی میں یہ ساری چیزیں ہو گئی، اسی میں یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہونے تھے ہو گئے. ہم کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ خالد بن ولید اب سیف اللہ بن چکے ہیں، سیف اللہ بن چکے ہیں، اب زیادہ نہیں بول سکتے. لیکن سب سے پلس پوائنٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منطق اور لاجک میں، جس نے بھی چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، توجہ دیجیے گا، جس نے بھی اپنے لاجک میں اور اپنی عقل میں نبی کے حکم کو، عمل کو، ادا کو اوپر رکھنے کی کوشش کی ہے، اسے تباہی آئی ہے، ظاہری طور پر ہی صحیح چاہے کچھ بھی. صحابہ کرام دیکھیے رسول پاک کے ظاہری حکم عدولی کو صرف، حالانکہ وہ کیا تھا، جیت گئے تھے. اب بولے ارے کیا بیٹھ کے کرتے جی، اس طرح کیا بیٹھ کے کرتے، چلو بہت یہ ہے، ایسا ہو ایسا ہے، تو بات تو ایک دم صحیح ہی تھی، لیکن نہیں زبردستی. حالانکہ بولے بھی عبداللہ ابن جبیر بولے بھی کہ نہیں نبی نے کہا ہے. ارے نبی ناراض ہوتے کیا ہوتا، اب جیت گئے ہیں جب تو ناراض کہاں سے ہوتے، جا کے خوشخبری دے دیتے ہیں ایسا. لیکن ہونا تھا ایسا، اور امت تک کے لوگوں کو ایک بتانا تھا، دیکھو یہ مصطفیٰ کے وفادار اور توحید کے اولی علم بردار ہے، اس نے ظاہری طور پر بھی اگر مصطفیٰ کے خلاف اپنے آپ کو اپنی عقل دوڑائی ہے تو تباہی آ. تو قیامت تک کے لوگوں کو ایک میسج ہے. اس لیے اللہ پاک کہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، قیامت تک کے مومنوں کو چاہیے کہ نبی کہہ دے تو اللہ پر کامل بھروسہ کر کے ماننا، یہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے ماننا. یہ ہوا. تو جو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کیسے جیتیں گے، ہم کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ 600 یہ 2 قبیلے جو پڑھنے والے تھے، اب ان لوگوں کی تعلیف طلبی، ان لوگوں کے دل کو درست کرنے کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. تمہیں بھول گئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یاد کر بدر میں اللہ پاک نے مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تو تم 313 تھے بس. بہت سارے لوگ یہاں پھسل گئے. اذلتن کا معنی ہوتا تم ذلیل تھے، لفظ معنی ہوئی صحیح ہے. عزیز کے اعیز کی جمع اعزہ، ذلیل کی جمع اذلہ ہے وہ، لیکن جو ذلیل ترجمہ کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا ہمیشہ کی. صحابہ کو ذلیل کہیں گے، مان اللہ. یہاں پر ترجمہ کیجئے کہ اس حال میں کہ تم مطلب تعداد اور کوانٹٹی کے اعتبار سے گنتی کے لائق نہیں تھے، تاکہ یہ لفظ بھی مطلب شکریہ ادا کرے کہ ہے شکریہ بھائی جس کے لیے یہ یوز ہوا ہے، ایسا نہیں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں، یعنی تمہاری اللہ پاک نے بدر میں مدد کی ہے. تو پھر جب اللہ کی مدد دیکھ چکے ہو، پریکٹیکل ہے، مشاہدہ ہے، تو یہ عبداللہ ابن ابی کے کہے پر کیوں جا رہے ہو، تم کیوں بزدلی کر رہے ہو؟ مت کرو بزدلی، دیکھ چکے ہو. تو اللہ مشاہدہ پیش کر رہا، پریکٹیکل پیش کر رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے تاکہ تم دیکھ لو کہ جب تم کچھ نہیں تھے، 313 تھے، ایک دم بالکل کمزور تھے ظاہری طور پر، اسلحہ نہیں تھا، سب طرح سے بالکل کمی تھی تمہارے اندر. ہاں یہی ترجمہ کیجیے. تحقیق کہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر میں اس حال میں کہ تم کم تعداد میں تھے. یہی ترجمہ صحیح ہے. کمی کا مفہوم آ گیا نا، تو کم تعداد میں تھے. تو سنو، ہرگز یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو بس، اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو. تو جس طرح میدان بدر تم جیتے اور شکریہ ادا کرے، ایسے ہی احد بھی جتواؤں گا اور شکریہ ادا کرے، احد بھی جتواؤں گا. ہم بھیج رہے ہیں کیونکہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. یہ ہم بھیج رہے ہیں تو میری مدد، اور میری مدد کے لیے میں سیکنڈوں میں اتنے کو پیدا کروں گا، اتنے کو بھیجوں گا کہ دیکھ اللہ پاک فرما رہا اذ تقول، یاد کرو اے میرے حبیب،
جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے، ڈائریکٹ اللہ پاک بات کرتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی جو ہے صحابہ کو کہتے ہیں، تو قرآن کی جو آیت اترتے نبی یہ بات نہیں بھی، تو اے حبیب، اچھا کمال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اے میرے حبیب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ مومنوں کو کہیے، ایسا نہیں ہے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہو گیا۔ اب آگے جو اللہ آپ کہہ رہے تھے مومن کو، سوال یہ ہے مولا یہ تو آپ تو نے کہا ہی اس لیے کہ وہ مومن سے کہا جائے، لیکن کمال دیکھیے آپ، سیکنڈ راؤنڈ کی صدا کو دیکھیے آپ کہ یاد کیجئے حبیب جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے، کمال ہے، جب آپ مومنوں کو یہ کہہ رہے تھے یا یہ کہیں گے یا یہ کہہ رہے ہیں، کیا الَن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کی جائے یا تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، تم اپوزیشن کو 3000 دیکھ رہے ہو، فرشتے 3000 اتار کر مدد کرے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں کے ذریعے، منزل مانے فرشتوں کو اتار کر، اس حال میں کہ وہ اترتے ہو اور تم کو دکھائے بھی۔ آج بھی بہت سارے ایسے واقعات کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، ارے جی ہم تو یہ ہونے والے تھے کہ کوئی سفید آیا اور آ کر کے میری مدد کر دیا، اس طرح سے بولتے ہیں، ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ تو خاص طور سے 1989 کی رائٹ آپ کے دماغ میں ہے، بھاگلپور کی سرزمین پہ جو 1989 میں جو رائٹ ہوئی تھی بھاگلپور، بہت زبردست، راجیو گاندھی کا مسئلہ تھا اس وقت، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی جو جان وغیرہ کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کیا کہنا، اس وقت میں 20 پارے کا حافظ قرآن تھا، اتنا چھوٹا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ اتنی جان و مال، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، حضرت شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں امام اہل سنت تشریف لے گئے ہیں اور تاریخ میں رقم کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک لکیر ماری تھی اور کہا تھا کہ جو بھی اس لکیر کو پار کر لے گا وہ کتب خانہ بن جائے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت 1400 کتاب جو لکھے ہیں، علماء محققین کا اتفاق ہے کہ وہ اس لکیر کو امام اہل سنت نے لکیر کو پارا ہے، تب جا کر کے کتاب، تو بہت بڑے عالم، آپ بھی جائیے گا بھاگلپور میں، جیسے اتریے گا وہ ادھر سے لیفٹ میں اور ادھر سے رائٹ میں ان کا روزہ ملتا، اتنا مزیدار روزہ، اتنا ریلیکس اور سکون ملتا، تو وہیں سے باڈی گارڈ بن کر کے تب مسلمانوں کی، پہلے دن تو ایک دم بالکل جتنے بھی تھے بہت سارے مسلمان مرے، بہت سارے، یہ دوسرے دن جو مدد ہوئی، پورے بھاگلپور کے لوگ کے جملے ہیں کہ ہر جگہ بس سفید رنگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ سفید رنگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس میں یہ کوئی قصے کہانی کا پہلو ہے ہی نہیں، جس کو اللہ کی قدرت لمیٹڈ نظر آتی ہے وہ اپنا یہ مانے، ہم بالکل اللہ کے قدرت، اور سب محمدیہ، امت محمدیہ ہے الحمدللہ۔ کل بھی دین کی خاطر اللہ پاک نے مدد فرمایا، قرآن میں ہے یہ کہ سنو، تم 3000 کو دیکھ کر اور 700 کی کوانٹٹی دیکھ رہے ہو، چلو 700 بھی ہٹ جاؤ، ہم 3000 فرشتوں کو ان کے مقابلے کرتے ہیں، ایک فرشتے ان کو ایسا بھگائیں مار کر کے۔ اس لیے کیا جب نبی یہ کہہ رہے تھے، اللہ پاک کہہ رہا ہے، تم یہ جب کہہ رہے تھے کہ سنو تمہارے پاس اترتے ہوئے فرشتے آئیں گے 3000، تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ قبیلے اوس اور خزرج والے ایک دم مطمئن ہوں گے، ارے رے نبی جب کہہ رہے ہیں تو کیسے، جب ہم ایمان ہی لائے ہیں ان کے اوپر تو ماننے کے سوا اور ہے کیا ایمان؟ تو اس کے بعد پھر دیکھیے، لیکن سنو بلا ہوگا ضرور، اللہ کے رسول خود اللہ خود کہوا رہا رسول سے، یہ ہوگا ضرور، یعنی تمہارے لیے کافی ہوگا، یہ کہنا کافی ہوگا، لیکن سنو ان تصبروا، یاد کرنا، ان تصبروا وہی بات ہے پیچھے، جو اگر تم صبر کرو گے تکلیف پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، جو زخم آ رہے ہیں، جو تیر لگ رہے ہیں اس پر، وتتقوا، اور ایسے عالم میں بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑو گے، رسول پاک سے رشتہ مستحکم رکھو گے، تو سنو یہ دونوں چیز ہوگی، تو وہ یہاں پر حالیہ ہے، اسی وقت، اس کو آپ بولتے ہیں ہمیشہ امیڈیٹلی، ایک دم اسی وقت، یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، رب کا وعدہ ہے کہ 2000 اور فرشتوں کو ملا کر کے 5000 کی سیکورٹی کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو صبر بھی کرنا، یعنی تکلیف ہو جائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا تکلیف ہوگی تو اب اس میں تیری معافی، اس کی ڈیمانڈ ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، لڑائی بھی کا مسئلہ ہو تو ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، زبان سے کچھ اور جملے سب نکلنے لگتے ہیں۔ نہیں، جب اسلام کی بات آئے تو اسلام کی بات میں اسلامی ادا بھی ہونی چاہیے۔ اسلامی ادا یہ ہے کہ جب اپوزیشن سے لڑیے تو وہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن ہو، رسول پاک کا رشتہ ہو، تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے، اپنے جذبات نہیں، اپنے یہ نہیں۔ دیکھیے بابری مسجد کا جب مسئلہ تھا تو ایک دن بلے بنا دیتے ہو گیا، یہ کیا، یہ کون سا اللہ کو ماننا ہو، یہ کون سا، اپنی مسجد آباد ہوتی نہیں اور بابری مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، بتائیے تو یہ کیا ہے؟ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، سجدہ کے لیے ہے، وہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔
اپنی مسجدوں کو آباد کرو، رب اپنی توفیق سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دے گا، کیونکہ کعبہ کی تعمیر بھی فرشتوں سے بھی کروایا ہے اللہ پاک نے، تو اپنے گھر کی تعمیر کروانے کو تیار ہے۔ آپ اپنے گھر کو آباد نہیں کرو گے، مسجد کو آباد نہیں کرو گے اور ان کے لیے لڑو گے، تو یہ جذبات ہیں، یہ صبر اور تقویٰ نہیں۔ تو تکلیف میں صبر بھی کرو اور تقویٰ کا دامن بھی ہو، تو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، فوراً دیکھو کہ آئیں گے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مدد، یمددکم، وہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُصَوِّمِينَ، جو علامتوں والے ہوں گے۔ مصومین مانے الگ الگ کی علامت ہوگی، تم جیسا چاہو گے۔ اب جیسے کوئی اپوزیشن جو ہے یہ مست ہٹا کٹا ہے تو تم یہی نہ چاہو گے نہیں ان کے لیے تو وہ ہونا یہ ہونا، جیسے یہ ہونا وہ ہونا کرو گے نا، اسی جیسا فرشتہ اللہ تعالیٰ لا دے گا، اسی جیسا فرشتہ اللہ تعالیٰ لا دے گا اور کہے گا ہاں تم ہی ہو ان کے مقابلے مصومین، علامت والے، یعنی جن کو تم پہچان لو گے۔ کہنا یہاں پر یہ ہے کہ تم رشتہ غلامی سے مستحکم رشتہ اور ٹھوس رشتہ دن بدن ترقی کرتے چلے جاؤ۔ مدد کے لیے کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج 3000 کے ذریعے کل 5000 کے، یہ ہے اصل، یعنی رشتہ غلامی میں بڑھوتری ہوگی، مدد میں بھی بڑھوتری ہوگی۔ تو اضافہ چاہتا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسلاک اور تعلق بالرسول کو مستحکم چاہتا ہے، تاکہ تم آج ایک چیز کی مدد دیکھ رہے ہو، دیکھو دوسری تیسری چوتھی، کمی نہیں کروں گا، زیادہ ہی کروں گا۔ آگے چنانچہ فرما رہا کیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، کمال ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ سنو اس چیز کو، یعنی یہ مدد کرنے کو 3000 کے ذریعے یا 5000 کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کمال ہے، کہہ رہا ہے اللہ، مدد کروا رہا ہے اللہ، بھیج رہا ہے اللہ، لیکن کہہ رہے ہیں رسول اللہ، اذ تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، رشتہ سمجھیے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ حالانکہ اوپر میں یہ ہے، وہ ایک دم سمپل سینٹینس میں جب دو گروہ بزدلی کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا تھا، چاہیے کہ مومنوں کو ان پہ بھروسہ کریں، ویسا، لیکن یعنی یہ سب بھی تو اللہ ہی بول رہا ہے، اور آپ آگے بھی تو قرآن جب ہے تو اللہ ہی بول رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ رسول کی بولی کو بول رہا ہے کہ آپ بول رہے تھے، تو اس سے پہلے کی آیت بھی تو یا اللہ رسول ہی بول رہے تھے، رسول ہی تو پیش کیے امت کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن آپ یہاں پر رشتہ بتانا کہ جو بھی تمہیں مدد مل رہی ہے 3000 ہو یا 5000 ہو، اس کا راز، اس کا سبب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ادھر ادھر کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا رشتہ جیسا ہوگا ہم ویسے ہی تیری مدد کریں، ورنہ ہم عیسیٰ کی طرح اٹھانے پر قادر ہیں، چل جانا ہے تو جا، اپنے حبیب کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے، ہم قادر ہیں اس بات پر، لیکن میں تیرا رشتہ لحاظ کر رہا ہوں، رشتہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ فرما رہا کہ اللہ نے اس چیز کو یعنی مدد کو نہیں بنایا الا بشرا لکم، مگر تم سب کے لیے خوشخبری بنایا، یعنی ایک خوشخبری، ایک مزدہ ہے کہ رشتہ تعلق بالرسول کا اگر مستحکم رکھو گے، اس میں اور بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہی اضافہ ہوگا، تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے کہ میرا حبیب جب میرے پاس ہے، بس ایسا تیرا نعرہ ہے تو تیرا رب تیرے ساتھ ہے، ایسا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ نہیں محمد عربی کے ہم ہیں، محمد عربی ہمارے ہیں، بیچ میں کوئی اور تیسرا پہلو نہیں، تو ہم دیکھ کیسے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، یہ بشرا، خوشخبری، بشارت، بشرا تمہارے لیے خوشخبری ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ مدد، اس مدد کے ذریعے تمہارے دلوں میں اطمینان ڈالنا چاہتا ہے اللہ۔ وَمَن نَّصْرُ، اور جو بھی مدد ہوئی ہے، کیا کہنا، کمال ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ سب مدد ہوئی ہے اللہ، جو اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، کیوں مدد کر رہا ہے وہ جان رہا ہے، وہ جان رہا ہے وجہ مدد کیا ہے، وجہ مدد چہرے مصطفیٰ ہے، وجہ مدد جمال مصطفیٰ ہے، مدد کرنے کا راز صرف محمد عربی ہے، ورنہ میں تو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، میرا حبیب کہہ رہا ہے تمہیں چلو مورچہ بندی، یہ ساری چیزیں، ایسا ویسا، یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے، تو ان اداؤں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، اس لیے میں مدد کر رہا ہوں۔ وجہ مدد اللہ عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سنو اب یہ آخری بات کہہ رہا ہے کہ اس لیے بھی میں نے مدد کیا تاکہ جو کفار ہیں، اب عبداللہ ابن ابی کی پول کھول رہا ہے، یہ سب جو جاسوس ہیں، منافقین ہیں، یہ کفار ہیں،
یہ سب کا ایک لشکر یعنی کچھ حصہ اس کا دل ٹوٹ جائے یا اس کی دم کٹ جائے. لیختار طرفا من الذین کفروا, طرف کٹ جائے مطلب ایک حصہ ایک دم کٹ جائے, یعنی ایک دم بالکل یہ اپاہج ہو جائے کہ ارے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ادھر ہو گئے. لیختار طرفا من الذین, اے حبیب سنیے یہ مدد کیوں کیا میں نے, تاکہ کافر لوگوں کا دستہ, کافر لوگوں کی ہمت پست ہو جائے, ختم ہو جائے. او یکبتہم, یا ان کو اوندھے منہ اللہ تعالیٰ گرائے کہ اب کس منہ سے میں جاؤں رسول کی بارگاہ میں, کس منہ سے اب جاؤں رسول کی بارگاہ میں. چنانچہ گئے مگر یہ دوگلے قسم کے ہوتے مگرمچھ ہوتے, کروکوڈائل ہوتے. او یکبتہم, اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے. فینقلبوا خائبین, جب دیکھا کہ نبی خوش ہے اور جنگ جیتی گئی ہے, بس کچھ صحابہ کرام اور خاص طور سے یہ صحابہ جب شہید ہوئے تو انہی صحابہ کے حوالے سے وہ بھی آیتیں اتری ہے کہ خبردار خبردار, یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. یہ سب جب خوشخبری سنائی گئی تو یہ ایسے فینقلبوا خائبین, فینقلبوا خائبین کا مطلب انقلاب مانے ہوتا ہے پلٹ گئے, خائبین خائب و خاسر ہو کر کے, خائب و خاسر نامراد ہو کر کے. مراد کو کون پہنچے, جو مر گئے وہ بھی مراد کو پہنچے, بوٹی بوٹی الگ ہو گئی تھی, مراد کو وہ پہنچ گئے کیونکہ بشارت خدا مل گئی ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے رسول پاک. اچھا اتنا امتیاز جانتے ہیں, روایتوں میں آپ جب دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن جہش, مصعب ابن عمیر اور امیر حمزہ, یہ تین صحابہ کرام آج بھی اتنے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں آپ, میرا دلی رشتہ ہے الحمدللہ. خیر, تو آج بھی آپ جائیں گے کسی بھی صحابہ کرام کے حوالے سے, بڑے بڑے صحابہ انتقال ہوئے ہیں, لیکن کسی بھی صحابہ کرام کے حوالے سے وہ بات نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے بچھایا ہو اور جلسے کیا ہو اور مدحت بیان کی ہو, تاریخ بیان کی ہو. لیکن جب تک رسول اللہ مدینہ المنورہ میں تشریف رکھے, جنگ کے بعد احد کے بعد 3 ہجری میں ہوا, تو جب تک رہے 7 سال 6 سال, توجہ دیجیے گا, ہر سال کے سرے پر رسول اللہ تشریف لے جاتے تھے اور حضرت امیر حمزہ, عبداللہ ابن جہش, مصعب ابن عمیر, یہ تینوں کی خاص طور سے محامد بیان کرتے تھے, یعنی جلسے سجاتے تھے. شرف دیکھ رہے ہیں, وجہ یہی تھی کہ یہ بھی ہے صحابی سچ ہے, لیکن یہ اس سچویشن میں شرف شہادت کو قبول کیے ہیں, جبکہ ہم میں ہی سے صحابہ نما کچھ ایسے تھے جو چھوڑ دیے تھے. ان کا کمال بہت اعلیٰ ہے, ان کی عظمت بہت اعلیٰ ہے. صحابیت میں, نفس صحابیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, سب صحابہ ہونے کے اعتبار سے ایکول ہے, ایک دم برابر ہے. لیکن رسول اللہ نے جو ان کو رسپیکٹ دیا, اس بات کی گواہی ہے. آج بھی جو کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرگرداں ہے, کثرت و زیادتی کے اعتبار سے ان کا اسٹیٹس اعلیٰ ہے, ان کی عظمت اعلیٰ ہے. اور اگرچہ کوئی منصب توحید کے اعلیٰ منزل پر فائز ہو, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امیر حمزہ کے جو کارنامے ہیں, ایک ایک بوٹی بالکل الگ کروا لیے, لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے چکے نہیں, دفاع کرنے سے چکے نہیں. اس لیے ان کی عظمت بہت زیادہ ہے, ان کا مقام بہت زیادہ ہے. اس لیے جو کوئی بھی شہید فی الرسول ہوتا ہے, اس کا مقام شہید فی اللہ سے اعلیٰ ہے. جملے پہ غور کریں آپ, شہید فی اللہ کا مطلب سمجھے, کوئی نماز میں کھڑا ہو کر مر جائے, دھیان دیجیے, کوئی نماز میں کھڑا ہو کر مر جائے, شہید ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو عظمت دے گا وہ تو بے حساب ہے, وہ ہم گمان بھی نہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھتے وقت یا درود پڑھتے وقت مرے گا, وہ شہید فی الصلاۃ سے زیادہ اعلیٰ ہے, افضل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے توحید کی علمبرداریت اور توحید کی شاہکاریت کو بتایا. تو شہید فی الرسول سب کو, اسی لیے فنا فی الرسول کا درجہ سب کو حاصل نہیں ہوتا. فنا فی اللہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھتے ہیں محنتیں کرنے والے کو, مشقتیں کرنے والے کو, تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. چل فنا فی اللہ بننا چاہتا, چلو. فضل بن عیاض کو بنا دیا تھا, یہ ڈاکو تھی پہلے, ولی بننے سے پہلے ڈاکو تھی. لیکن جو مقام ابو بکر کو ملا, جو مقام صحابہ کرام کو ملا, اب کسی امت کو نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ یہ سب شہید فی الرسول ہے, یہ سب فنا فی الرسول ہے. اسی لیے صحابیت کا درجہ ختم ہو گیا. اور اولئک ھذا افضل ھذہ الامہ, یہ وہ حضرات ہیں جو اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے. افضلیت کی وجہ انسانیت نہیں ہے, رشتہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فنا فی الرسول کا بڑا درجہ ہے. فنا فی الرسول سب کو حاصل نہیں ہوتا. منصب درود پر, منصب سلام پر, منصب محبت مصطفیٰ پر, ان پر جو کنٹینیوٹی برتتا ہے, اس کو یہ درجہ حاصل ہوگا. اور وہ محبت نبی والا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن نمازی تو خالص بن سکتا ہے آدمی, لیکن محبت مصطفیٰ جس کو ہو وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس کو جو نمازی ہو وہ محبت مصطفیٰ بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. 300 دیکھیے سب نماز پڑھنے والے تھے اور نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے.
سب نمازی تھے، لیکن یہ نمازی بھی ہے اور محبت مصطفیٰ پر بھی فائز ہے. تو یہاں دو ہے، محبت مصطفیٰ اصل ہے، رشتہ مصطفیٰ اصل ہے، غلامی رسول اصل ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچی محبت نصیب فرمائے، اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. ہم سب کے گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. جو بڑے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور جو چھوٹے اور جو ہم سب زندہ ہیں مولا صحت و عافیت ایمانی جسمانی روحانی سب عطا فرما. ہم سب کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.